السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کھٹی۔ پی ڈی ایم کی جانب سے دوسرا پاور شو کراچی میں کیا گیا۔ 2 دن پہلے گجرانوالہ میں یہ شو ہوا اور اس کے بعد جس طرح حکومت نے ری ایکٹ کیا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کی یہ تحریک اب حکومت کے اعصاب پر سوار ہو چکی ہے، اور جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے رد عمل دیا ہے اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ان کا جو غصہ ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ اندر سے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ رد عمل بتاتا ہے کہ میاں نواز شریف کی تقاریر کے بعد اقتدار کے ایوانوں کے اندر کتنی پریشانی ہے۔ انتقام پر اتر آنا اور دھمکیاں دینا یہ کسی بھی وزیر اعظم کے شایان شان نہیں ہوتا، کیونکہ وزیر اعظم ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور اس کے پاس لامحدود اختیارات ہوتے ہیں۔ اس سے بات کرنے کی اور دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا کام آرڈر دینا ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح عمران خان نے کنونشن سینٹر میں بیہیو کیا اس سے لگتا یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں وہ غلطی پر غلطی کرتے جائیں گے۔ ماضی میں وزیر اعظم عمران خان کے جو ویڈیو کلپ ہیں ہم اکثر اوقات اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہوتے دیکھتے ہیں، فیس بک پر دیکھتے ہیں، ٹویٹر پر دیکھتے ہیں، اور ان میں واضح طور پر عمران خان یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک کی بربادی کا سب سے بڑا سبب اسٹیبلشمنٹ ہے اور میں ایسے اقتدار کو لات ماروں جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر حاصل کروں۔ لیکن ان کی کابینہ اور وزیر اعظم خود جس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ جیسے ماضی میں انہوں نے جھانکا ہی نہیں۔ آج جب میاں نواز شریف پاکستانی فوج کے افسران کے سیاسی کردار پر بات کر رہے ہیں تو وزیر اعظم ان حقائق کو سامنے رکھنے کے بجائے اپنے ماضی سے دستبردار ہوتے ہوئے ہمیں ایک دوسری انتہا پر نظر آتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے پی ڈی ایم کے جلسوں میں جو تقاریر کی ہیں اس سے وفاقی وزراء کا جو رد عمل سامنے آیا اس سے لگتا ہے کہ پریشانی کم نہیں زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے پی ڈی ایم کے جلسوں میں عوام کی شرکت بڑھتی جائے گی حکومت کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اگر میاں نواز شریف لندن میں بیٹھ کر حکومت کے لیے اتنے پریشان کن ہیں، اگر وہ پاکستان واپس آ جائیں تو حکومت کے لیے کتنی پریشانی کا سبب بنیں گے۔ پنجاب کی سیاسی تاریخ میں ہم پہلی بار یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کا ایک پاپولر لیڈر ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے فوجی افسران کے سیاسی کردار کو ہدف تنقید بناتا ہے تو ان کے خلاف چھوٹے چھوٹے مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح پی ڈی ایم کے مظاہرے ہو رہے ہیں اور میاں نواز شریف کے بیانے کو پاپولرٹی ملتی جا رہی ہے، پذیرائی ملتی جا رہی ہے، اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ عوام جو ہیں ملک میں سویلین سپرمیسی کے ایک نعرے پر، ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی یہ بات اس حد تک تو ٹھیک ہے، یہ اتحاد غیر فطری ہے، لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اتحاد غیر فطری ہو نہ ہو، یہ اتحاد ایک نکاتی ہے، اور وہ نکتہ ہے سویلین بالادستی کا، یعنی آئین کی عملداری کا۔ گزشتہ 73 سالوں کے دوران پاکستان کے اندر یہ سوال ہمیشہ زیر بحث رہا کہ اس ملک کو چلائے گا کون۔ آج سے 39 سال پہلے جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تو آج پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر ان دنوں اس کا سیاسی حل ڈھونڈ لیا جاتا تو پاکستان کبھی بھی 2 لخت نہ ہوتا۔ لیکن تاریخی حقائق کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان قائم ہوا تو پہلے دن سے پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ کسی شکل میں بھی بنگالیوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ بنگالی سیاسی اور ثقافتی طور پر ہم سے بہت مختلف تھے، ان کے سیاسی نظریات ہمارے سیاسی نظریات سے بہت مختلف تھے۔ پاکستان کے قیام کے بعد جس طرح پنجاب کی بیوروکریسی اور یو پی سے آئی بیوروکریسی کا ایک اتحاد ہوا اور اس میں پاکستان کی فوج بعد کے دنوں میں شامل ہوئی، ان کے گٹھ جوڑ نے طے کر لیا تھا کہ بنگال کو ساتھ لے کر چلنا ممکن نہیں، لیکن بعد میں یہی الزام ان پر دھر دیا گیا اور ان کے لاکھوں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد پاکستان 2 لخت ہو چکا۔ حمود الرحمن کمیشن اس کی ایک بڑی گواہی ہے، لیکن بدنصیبی سے پاکستان میں جتنے بھی کمیشن بنے ان کمیشن کی رپورٹ کبھی بھی عوام کے لیے جاری نہیں کی گئی، اور اب پاکستان میں یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ پاکستان میں حمود الرحمن کمیشن اور ایبٹ آباد کمیشن سمیت ماضی میں جتنے بھی کمیشن بنے ان کمیشنوں کی رپورٹس نہ صرف عوام کے لیے پبلک کی جائیں بلکہ ان میں جن جن سرکاری عہدیداروں کو قصوروار ٹھہرایا گیا ان کو سزا دی جائے۔ لیکن پاکستان میں اس پر بات نہیں ہوتی۔ پاکستان میں اس پر بھی بات نہیں ہوتی کہ ایک عامر کو، جس کو اس ملک کی ایک عدالت نے غدار ڈکلیئر کر دیا، اسے سزائے موت کی سزا دی،
لیکن اسے غدار قرار نہیں دیا جاتا۔ مشرف کی وکالت میں بہت سارے جواز گڑھے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس ملک کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی، لیکن ملک کے لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو بتائے بغیر اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے کارگل پر چڑھائی کی اور خطے کی 2 ایٹمی قوتیں سامنے تھیں اور جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اپنی ذاتی خواہشات کو یقینی بنانے کے لیے ہمارے پاس جس طرح کے ایڈونچر کیے جاتے ہیں، لیکن کسی کو اس کی سزا نہیں ملتی۔ 21 سال پہلے 12 اکتوبر کا واقعہ ہوا، وہ بھی کارگل کے حوالے سے ایک رد عمل تھا، کیونکہ میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف اس کیس کی انکوائری کی جائے، لیکن اس سے پہلے انکوائری ہو جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی۔ عدالت کی طرف غدار قرار دیے گئے اور ایک سزا یافتہ مجرم کو غدار کہنا یہاں جرم ہے، لیکن 3 بار منتخب وزیر اعظم کے خلاف اب اس ملک کے اندر ایک مہم شروع کر دی گئی ہے۔ ان کو غدار قرار دلوانے کے لیے اب آنے والے دنوں میں ریاستی سطح پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مکمل ایک مہم شروع کی جائے تاکہ لوگوں کو میاں نواز شریف سے دور کیا جا سکے۔ اب جب ملک کی تمام جماعتیں سویلین سپرمیسی کے ایک نقطے پر اکٹھی ہو گئی ہیں تو یہ طے ہونا اب آنے والے دنوں میں باقی ہے کہ اس ملک پر حکمرانی کون کرے گا۔ پاکستان کی اپوزیشن کی جماعتیں ایک فیصلہ کن تحریک کے اندر شامل ہو چکی ہیں۔ یہ جدوجہد آنے والے دنوں میں مزید تیز ہوتی جائے گی اور میاں نواز شریف مزید ہمیں چارج ہوتے نظر آئیں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کی پی ڈی ایم کے جلسوں میں تقاریر سے اس ملک کے حکمران سخت ناراض ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں یہ ویڈیو لنک پر تقاریر نہ ہو، کیونکہ سوشل میڈیا پر وہ تقاریر لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ان حکمرانوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نیندوں کو کوئی خراب نہ کرے۔ پاکستان اب پرانا پاکستان نہیں رہا۔ اب لوگ سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور اس کے اوپر بحث بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی زبانوں کو بند نہیں کر سکتے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔